الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم والحمد لله القائل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والحمد لله القائل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. سٹیج پر جلوہ افروز شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا حافظ عبدالغفار المدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی، برادر مکرم قاری عبدالسلام عزیزی صاحب، فضیلت الشیخ مولانا ابو بکر حنیف صاحب، فضیلت المقری قاری سعید اللہ سعید البخاری صاحب، فضیلت الشیخ مولانا سید عبدالوحید شاہ صاحب، سٹیج پر جلوہ افروز قرائے کرام، مشائخ اعظام، آج کی یہ بزم جو برادر مکرم القاری المقری قاری عبدالقادر صاحب نے حفظہ اللہ تعالی سجائی، یہ محفل بابرکت بھی ہے اور قابل احترام بھی ہے، چونکہ اس میں اغلبیت جو ہے وہ اعوان برادری کی ہے. اور میں ابھی فضیلت الشیخ حافظ عبدالغفار المدنی سے حفظہ اللہ سے یہ پوچھ رہا تھا، میں نے کہا یہ بچہ جو تقریر کر رہا ہے اللہ اس کے زور بیان میں اور اضافہ فرمائے. ماشاءاللہ پتر ایوی ایوانا دائی، اللہ کا خاص انعام ہے کہ برادریوں میں، خاندانوں میں، اور جو بڑی مار دھاڑ والی برادریاں تھیں نا، ان میں بھی شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، غازی، شہید، مقرر، مبلغ، دائی بن کے آ رہے ہیں. مولوی چنگا تکڑا ہوئے تو گل بھی کو سنتا ہے، اور تکڑی برادری تو ہوئے تو گل اثر بھی ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے. حقیقت میں برادر مکرم قاری شفیق صاحب نے گزشتہ برس مجھ سے اس پروگرام کے لیے وقت لیا تھا. طبیعت کی ناسازی اور بخار کی شدت اور گلے کی خرابی کے سبب میں نہ آ سکا، تو میں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ یہ قرض اس سال چکا دوں گا. ہم یہاں پر قرآن کی بزم میں موجود ہیں. دنیا کی یہ اکیلی کتاب ہے کہ روز قیامت جس نے اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کر دی. تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، باقی جتنا کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں سارا ایک طرف ہے. اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن، قرآن مجید وہ ایک طرف ہے. امام کائنات نے اسی لیے فرمایا اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابی. پڑھنے والی کتاب تو قرآن ہے، تم اس کو پڑھا کرو. اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابی. آج تم قرآن کی طرف آ جاؤ، قیامت کے دن قرآن تمہارا سفارشی بن گیا. حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے یہ کتاب ہمارے لیے اتاری. یہ کتاب اللہ کی ہے، کلام اللہ کا ہے. جس کا یہ کلام ہے اسی کے نام سے شروع ہو رہا ہے الحمدللہ. جس کو یہ آیت آتی ہے وہ پڑھے، جس کو نہیں آتی وہ نہ پڑھے، کوئی حرج نہیں. الحمدللہ کس کے نام سے؟ کتاب کس کی ہے اور کس کے نام سے شروع ہو رہی ہے اور آئی کن کے لیے؟ ہمارے لیے آئی ہے.
جس کی کتاب ہے اسی کے نام سے شروع ہو رہی ہے، جن کے لیے آئی ہے انہی پہ مکمل ہو رہی ہے، من الجنت والناس۔ اس سے بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ عظیم میسج جو 30 پاروں 114 سورتوں پر مشتمل ہے، کسی غیرے کا کلام نہیں، رب العالمین کا کلام ہے۔ یہ کسی کی تصنیف نہیں، کسی کی تالیف نہیں، بلکہ یہ تنزیل ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جو رب العالمین کی طرف سے آئی ہے۔ نزل بہ الروح الامین، جبریل امین جسے لے کے آئے، اور کہاں پہ اتری ہے؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے قلب اطہر پہ یہ کتاب اتری ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ بلسان عربی مبین، اور عربی زبان میں آئی جو تمام زبانوں کی سردار ہے، فصاحت میں، بلاغت میں، وسعت میں، گہرائیوں میں، آسانیوں میں، اس جیسی زبان اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں اس کتاب کو اتارا ہے، اور کس کے لیے اتارا ہے؟ ہم انسانوں کے لیے اتارا ہے، اور اپنے حبیب کو فرما دیا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ، ہم نے آپ پر کیا اتارا ہے؟ کتاب کو اتارا ہے، قرآن کو اتارا ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کرنے والی کوئی کتاب ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ بات عقیدے کی ہو، عقیدہ سمجھاتا ہے تو قرآن سمجھاتا ہے، عقیدے کے اوپر اور اس کی اہمیت پر اور اس کی حقیقت پر اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ اللہ کا کلام کرتا ہے، وہ رب کا قرآن کرتا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ کسی نے عقیدہ سیکھنا ہو تو قرآن سکھلائے، عقیدے کی اہمیت کو، عقیدے کی اقسام کو، عقیدے کے فوائد کو، عقیدے کی گہرائیوں کو، عقیدے کے ثمرات کو۔ کون سی ایسی کتاب ہے جو کھول کھول کے بیان کرنے والی ہے؟ بولو، جس کو پتا ہے وہ بولے۔ کون سی کتاب ہے؟ آپ نے قاری عبد القادر صاحب کو زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے؟ یہ پہلے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ یہ زیارت بار بار نصیب فرمائے۔ توجہ ذرا میری طرف رکھیں۔ عقیدے کو کھول کھول کے بیان کرنے والی کتاب ہے تو کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ عقیدے کے فوائد اور ثمرات کو بیان کرنے والی کتاب ہے تو کون سی ہے؟ عقیدے پر دلائل و براہین دینے والی کتاب ہے تو وہ کون سی ہے؟ وہ قرآن مجید فرقان حمید۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی قرآن بھی پڑھتا ہے، تدبر بھی کرتا ہے، اس کے مفاہیم کو بھی سمجھتا ہے، معانی اور مطالب کو بھی پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے کے بعد کوئی یہ کہے کہ وہ پھر بھی مشرک رہتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے یہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ قرآن تو وہ کتاب ہے جو موحد بنانے والی ہے، شرک کی علائشوں سے دور رکھنے والی ہے، بدعات کی دلدل سے نکالنے والی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو انسان کو ماڈل، مثالی، مومن، متقی اور پرہیزگار بنانے والی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ قرآن بھی پڑھے، ایمان کی بنیاد پر پڑھے، غور و فکر کے ساتھ پڑھے، تدبر و شعور کے ساتھ پڑھے، اور پھر بھی وہ مشرک رہ جائے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ایک ایک چیز کو کھول کے بیان کرنے والی۔ اگر کسی نے عقیدہ ختم نبوت سمجھنا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، آن کو، عزت کو، مقام کو، احترام کو جاننا ہو تو یہ اس کو مواد اور سبق اور درس کہاں سے ملے گا؟ کہاں سے ملے گا؟ عقیدہ ختم نبوت کو جاننا ہو تو کہاں سے اس کی پہچان اور جانچ ہوگی؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا کیا انجام ہوا پتہ کہاں سے چلے گا؟ جی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک تبت یدا ابی لہب وتب۔
ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ آپ کو اللہ کی طرف سے دیے جانے والے عطیات، انعامات، معجزات وہ کیا کیا ہیں؟ قرآن بتائے. ہم نے کس کی اطاعت و اتباع اور فرما برداری کرنی ہے؟ سفر میں، حضر میں، تنگی میں، آسانی میں، خلوت میں اور جلوت میں، نماز میں اور حج میں، روزہ اور زکوٰۃ میں، ارکان اسلام میں، ارکان ایمان کی ادائیگی میں. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. قرآن بتائے. بندہ قرآن پڑھے اور نبی کا نافرمان بھی رہے، یہ بات سمجھ سے باہر ہے. قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب کہ اس کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، الحمدللہ اللہ اسے وہ شعور دیتے ہیں، وہ ادراک دیتے ہیں، وہ علم دیتے ہیں، وہ فرقان دیتے ہیں، وہ برہان دیتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے والا حلال اور حرام میں فرق کرتا ہے، دوست اور دشمن کی پہچان کرتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے. اسے پتہ چلتا ہے تو کس چیز سے چلتا ہے؟ وہ اللہ کے کلام سے چلتا ہے، وہ رب کے قرآن سے چلتا ہے. ہمارے اندر اگر آج مسلمانوں میں اعتقادی بگاڑ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے اندر سستی اور کاہلی ہے، اور پھر حلال و حرام کا فرق ہم دن بدن مٹاتے جا رہے ہیں. آج تنخواہوں کے ساتھ ساتھ رشوت ہے، تجارت کے اندر سود ہے، ناپ تول کے اندر کمی ہے، دغا بازی، دھوکہ بازی، فریب اور فراڈ، دجل، اور یہ سارا دھوکہ اور فراڈ، یہ سارا کچھ جو چل رہا ہے کس وجہ سے چل رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، اللہ کے کلام سے. بازار بھرے پڑے ہیں بے حجاب اور بے نقاب عورتوں سے. یہ 8 مارچ ابھی آنے والا ہے، وہ ننگ دھڑنگ قسم کی آنٹیاں باہر نکلیں گی. میرا جسم میری مرضی. کس فیکٹری سے تو نے اپنا جسم بنوایا؟ کس کارخانے نے تیرے ناک بنائے؟ کس فیکٹری نے تیرے گھٹنے اور تیری ٹانگیں اور یہ تیری ننگی پڈلیاں جو لے کے تو پھر رہی ہے، کس فیکٹری نے یہ تیار کی ہے؟ کہتی ہے میرا جسم میری مرضی. اور نہ جسم تیرا ہے نہ مرضی تیری ہے. تجھے کس نے کہا کہ یہ جسم تیرا ہے اور مرضی بھی تیری ہے؟ کہتے نہیں ہماری مرضی منہ نکال کے چلیں، ڈولے نکال کے چلیں، دوپٹے ہم فضا میں لہرا کے نکلیں، اور شلواریں وہ نصف پنڈلی تک. درزی کو جا کے کہتی ہیں وہابی کٹ رکھنا دو. انہوں دا بیڑا ترج ہے. درزی کو کہتے ہیں وہابی کٹ. وہابی کٹ کا مطلب کیا؟ نصف پنڈلی تک. وہابیوں کی شلواریں بھی آج جھاڑو دے رہی ہوتی ہیں روڈوں پہ، مردوں کی. اور ماڈرن عورتیں آج وہابی کٹ شلواریں. وجہ کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ تعلق نہیں. قرآن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. کہتے ہیں پردہ دل کا ہونا چاہیے، اور دعا کیا کرو رب دل اور دماغ میں پردے نہ ڈالے. کہتے پردہ دل کا ہونا چاہیے. پردہ تو چہرے کا کیا ہوتا ہے؟ دل کا ہونا چاہیے. جب دل پر پردے پڑ جائیں، عقل پر پردے پڑ جائیں، مت ماری جاتی جو اس وقت ماری ہوئی ہے عورتوں کی. پردہ دل کا ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے کائنات کی بہترین، اعلیٰ ترین، افضل ترین، عمدہ ترین، طیبات، طاہرات، صحابیات، مبشرات، بنات رسول اور ازواج مطہرات کو کہا یا ایھا النبی، میرے حبیب ان کو کہہ دیئے قل لازواجک، اپنی بیویوں کو، وبناتک، بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب باہر نکلے تو جلباب لے کے نکلے، بڑی بڑی چادریں لے کے نکلے، پردوں کے نکلے. اور اگر اس طریقے سے چادر پہنی جائے نا، یہ رفڑ ہی ختم ہو جاتا. چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے، ہاتھوں کا ہے یا نہیں ہے. اگر ہاتھوں کا نہیں ہے، چہرے کا نہیں ہے، تو پھر پردہ کس چیز کا ہے؟ کہتے ہیں پردہ تو عقل کا ہونا چاہیے. مت ماری ہوئی ہونی چاہیے، بندے کو موج ہی موج، مت مری ہوئی ہونی چاہیے. بات کیا ہے کہ قرآن نہیں پڑھ رہا. قرآن پڑھیں گے تو ترازو ٹھیک ہوگا.
قرآن پڑھیں گے تو ہمارا گز اور میٹر ٹھیک ہوگا. اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. ہمیں پتا چلے گا کہ یہ کرنا کیا ہے. ہمیں تجارت کا گر قرآن سکھاتا ہے, بے کا طریقہ حدیث رسول اللہ سکھاتی ہے, اور پردہ, حجاب, نقاب, معاشرتی ادب و آداب اللہ کا قرآن بتاتا ہے. لیکن ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن آیا چومنے کے لیے, چاٹنے کے لیے, آنکھوں سے لگانے کے لیے, اور وہ کام ہم کر رہے ہیں. ہماری صورتحال تو اس مریض کی سی ہے, ڈاکٹر نے اس کا لکھ کے دیتا ہے, تشخیص کرنے کے بعد بندہ میڈیکل سٹور پہ جاتا ہے, سیرپ بھی لیتا ہے, ٹیبلٹ بھی لیتا ہے, کیپسول بھی لیتا ہے, اور بازار سے جناب ریشم خرید کے ایک غلاف بھی سلوا لیتا ہے. ان کو اوپر لانا ہے, آ جائیں آپ. اب وہ کیا کرتا ہے, وہ غلاف سلواتا ہے. کیا سلواتا ہے؟ منہ سے بولو. کس کے لیے؟ دوائیوں کے لیے. اب وہ ریشم کے غلاف میں دوائیاں ڈال کے, کیپسول بھی ڈال لیے, گولیاں بھی ڈال لی, سیرپ بھی ڈال لی, اونچی جگہ پہ ڈال. ڈاکٹر نے کہا تھا دن میں 3 مرتبہ استعمال کرنی ہے. اب یہ صاحب جاتے ہیں, غلاف سمیت دوائیوں کو اٹھاتے ہیں, ان کو چومتے ہیں, دونوں آنکھوں سے لگاتے ہیں, سینے کے ساتھ چپکا کے کچھ دیر آنکھیں بند کر کے کھڑے رہتے ہیں. کیوں؟ کس وجہ سے؟ کہ جناب میں تو بڑا ادب کر رہا ہوں ان دوائیوں کا. 10 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب کو کہتے ہیں جی فرق نہیں پڑا. کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں پتہ نہیں. دوائیاں استعمال کی؟ کہتے ہیں جی احترام ہی بڑا کیا. کیا کیا ہے؟ 10 دن 30 مرتبہ چوما ہے, آنکھوں سے لگایا ہے, سینے سے چمٹایا ہے, آنکھیں بند کر کے سرور حاصل کیا ہے. وہ کہے گا تیرا بیڑا غرق جائے, تجھے سرور حاصل کرنے کے لیے نہیں, یہ دوائی اندر اتارنے کے لیے کہا تھا. قرآن ہم اونچی جگہ پہ ریشم کے غلافوں میں ضرور رکھتے ہیں, چومتے بھی ہیں, چاٹتے بھی ہیں, آنکھوں سے لگاتے ہیں, سینے سے چمٹاتے ہیں, بہن بیٹی کی باراتیں قرآن کے سائے سے گزارتے ہیں. نہ قرآن ہمارے اندر اترتا ہے اور نہ ہی قرآن ہماری اولادوں کے اندر اترتا ہے. پھر کہتے ہیں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, تبدیلی نہیں آ رہی. پھر تبدیلی خان صاحب ہی لائے. اگر قرآن تبدیلی نہیں لا سکتا تو کون سی ایسی کتاب, کون سی ایسی کتاب انقلاب ہے جو تبدیلی لے کے آئے گی؟ ہم نے کیا کیا؟ قرآن کا حال اور اشر تعویذ لکھ لکھ کے جناب کوئی کلائیوں میں پہن رہا ہے, کوئی ڈولوں سے باندھ رہا ہے, کوئی کمر سے کرس رہا ہے, کوئی پٹوں سے اوپر پہن رہا ہے. کیا ہے جناب؟ یہ فلاں کے لیے, یہ فلاں کے لیے, یہ فلاں کے لیے, یا فلاں کے لیے. آپ کو سن کے تعجب ہوگا, کتے اور ریچھ کی لڑائی کے لیے بھی دونوں ہی ایک ہی بندے کے پاس تعویذ لینے کے لیے چلے گئے کہ جناب لڑائی کے اندر وہ تعویذ لینے گیا کہ میرا کتا جیت جائے, دوسرا تعویذ لینے گیا کہ میرا ریچھ جیت جائے. جھوٹی قسمیں اٹھانی ہو تو قرآن کے اوپر جناب, اور پیسے قرآن پر رکھ کر جناب ہم کیا کرتے ہیں؟ فیصلے کرتے ہیں. لیکن قرآن کے اندر جو مواد ہے, جو علم ہے, وہ پڑھ کے فیصلے نہیں ہوتے. میں خوش نصیب سمجھتا ہوں, اور یقیناً وہ خوش نصیب ہیں والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو, بیٹوں کو السدیس قرآن اکیڈمی میں قاری عبدالقادر صاحب اور ان کے رفقا کی نگرانی میں یہاں تربیت کے لیے بھیجا, تعلیم کے لیے بھیجا, قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا ہے, اور تلفظ کی درستگی کے لیے بھیجا ہے. جو حفظ قرآن کے لیے, اتقان القرآن کے لیے, تجوید القرآن کے لیے یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے. خوش نصیب ہیں وہ بچے بھی اور ان کے والدین بھی اللہ کے فضل و کرم سے کہ جن کے بچے یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان پڑھنے والوں کو, پڑھانے والوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے, اور رب العالمین خیر و برکت عطا فرمائے ان بچوں کے علم میں, حلم میں, عمل میں, تقوی میں, پرہیزگاری میں, اور اللہ ان کو عالم باعمل بنائے. یہ خوش نصیب ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. اور یہی وہ لوگ ہیں جو میدان مار گئے. باقی میں آخری جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو یہاں پر پڑھا رہے ہیں یا کسی بھی تعلیمی ادارے میں قرآن پڑھا رہے ہیں, حدیث پڑھا رہے ہیں, دین کا علم پڑھا رہے ہیں, اللہ اکبر و کبیرہ, یہ بات ذہن نشین کر لو, یہ بات ذہن نشین کر لو. کبھی خود بھی احساس محرومی کا اور احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا. مصیبت یہی ہے, کوئی بندہ آ کے نہ ہلکی سی تیلی لگا دیتا ہے, بچہ کیا کر رہا ہے؟ حفظ کر رہا ہے. اچھا حفظ کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا مستقبل برباد. کوئی ماڈرن فیملی ملنے کے لیے آ جائے, وہ تشکیک پیدا کر کے چلی جاتی ہے. تو ماں باپ سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں کہ اچھا وہ آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے بچے کا تو مستقبل خراب ہوا.
میں خود جب حفظ کرتا تھا تو چھوٹا تھا، ایک صاحب مجھے نماز پڑھنے آتے تھے تو مجھے انہوں نے ایک دن بلایا، کہتے ہیں بیٹا، میں نے کہا جی آپ یہاں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی۔ کہتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں قرآن پڑھتا ہوں۔ کہتے بیٹا دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور آپ یہاں مدرسے میں قرآن پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا انکل آپ چاند پہ گئے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا آپ نے مدرسے میں پڑھا ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا توف ہے تیرے اوپر، نہ تو چاند پہ گیا ہے نہ تو مدرسے میں پڑھا، نہ تو چاند پہ گیا نہ تو مدرسے میں پڑھا، دونوں میں سے ایک کام تو میں کر رہا ہوں۔ اب قرآن بچوں کو پڑھا لو۔ چاند کیا چیز ہے؟ آپ کا بچہ حافظ قرآن، قاری، عالم بن کے ہر آنکھ کا ہی چاند بن جائے گا۔ وہ دیکھو نا مینار پاکستان پہ کیا ہوا، ہمارے استاد الشیخ محمد ادریس العاصم رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، میں اسپتال بھی مل گیا امان صاحب، جب زخمی حالت میں تھے، کوئی 1.5 گھنٹہ ان کے پاس مجھے رکنے کا موقع ملا، پڑھنے کا موقع ملا، پاس بیٹھ کے پڑھانے کا موقع ملا قاری سعید اللہ صاحب کے علم میں۔ آپ دیکھیں دنیا حیران و ششدر ہے کہ اتنا بڑا جنازہ اور سارے مسالک کے علماء بھی دانشور بھی، دنیا حیران ہے۔ زندہ تھے تو طالب علم لائنوں میں قطاروں میں آ کے پڑھتے تھے، صبح 8 بجے آ کے مسند پہ بیٹھنا ہے، نماز ظہر کی آذان ہوتی ہے، نماز پڑھ کے پھر بیٹھ گئے، عصر کی اذان ہوئی پھر نماز پڑھی آ کے بیٹھ گئے، مغرب کے قریب جا کے فارغ، بعض اوقات مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تھے۔ چاروں مسالک کے ملکی اور غیر ملکی طلبہ آ کے پڑھ رہے ہوتے تھے۔ دنیا سے جب وہ گئے ہیں تو کس انداز سے گئے ہیں کہ ولدتک امک یا ابن آدم باکیا والناس حولک یضحکون سرورا فَعْمَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا کہ اے ابن آدم جب تو پیدا ہوا تھا تو تیرے اعزاء و اقربا، تیری پھپیاں، تیرے پھپے، تیری خالائیں اور خالو، تیرے ماموں، تیری ماں اور تیرا باپ، سارے کے سارے وہ خوشی سے جھوم رہے تھے، ہنس رہے تھے، اور تو پیدائش کے وقت رو رہا تھا۔ آج فضا کیا ہے؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ فَعْمَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا، دنیا کے اندر کوئی ایسا کردار ادا کر جا، کوئی ایسے اعمال چھوڑ جا، کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دے جا کہ جب تو دنیا سے جا رہا ہو، تو مسکرا رہا ہو، ساری دنیا تیرے اوپر آنسو بہا رہی۔ حضرت قاری محمد یحییٰ صاحب عزیز رسول نگری رحمت اللہ علیہ وہ بھی چلے گئے، حضرت قاری ادریس عاصم صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی چلے گئے، جو ہمارے زندہ مشائخ ہیں، قاری محمد ابراہیم میر محمدی صاحب، قاری عزیر صاحب، دیگر قرآ، اللہ سب کو صحت و عافیت والی، اور ہمارے یہ نوجوان قرآ، قاری عبدالسلام عزیزی صاحب، قاری سعید اللہ سعید صاحب، قاری عبدالقادر صاحب، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایمان، صحت، سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو بھائی آخری بات جو کرنے لگا تھا، یہ جو ہے نا ہر وقت کہ بچے کی آنٹی آئی تھی، اس کے بچے آکسفورڈ میں پڑھ رہے ہیں، یہ باہر بھی ایک جلسہ ہو رہا ہے، یار چپ کروا رہا، بچوں کی آنٹی، توجہ ادھر رہے، توجہ، اگر تیری توجہ ادھر رہے گی باقی پچھلے نہیں سارے دل رہے، بڑی مہربانی۔ اگر آپ آوان ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، غیر آوان ہے تو پھر بھی معذرت چاہتا ہوں۔ بات کر رہا تھا کہ جناب بچوں کی آنٹی آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی میرا بیٹا تو آکسفورڈ میں پڑھ رہا ہے، میری بچی تو بیکن میں پڑھ رہی، آپ نے اس کو مولوی بنانا؟ کیا مطلب ہے؟ مولوی چور ہوتا ہے، ڈاکو ہوتا ہے، لٹیرا ہوتا ہے؟ جب آپ کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو آذان کے لیے اس کو بلاتے ہو، بیٹی بیٹا جمع ہوتے ہیں تو نکاح کے لیے عالم دین کو بلاتے ہو، ماں باپ مر جاتے ہیں تو 4 تکبیرات کے لیے عالم کو بلاتے ہو، اور اب کہہ رہے ہو کہ جناب اس کو کیا بنانا؟ بندہ بھی کہتا ہے اچھا پتہ نہیں اللہ کی مرضی، اب ڈال تو دیا ہے، پتہ نہیں بنے گا کیا بنے گا، پتہ نہیں معاشرے میں عزت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ سیدنا عمر بن خطاب امیر المؤمنین شہر عثمان کا دورہ کرنے کے لیے آئے، جدہ سے مدینہ کی طرف جائیں، ساحلی شہر ہے، وہاں پہ دورہ کرنے کے لیے نافع بن عبد الحارث ملاقات کے لیے پہنچ گئے، مکہ کا گورنر۔ عمر بن خطاب سیدھے ہو گئے، وہ کس کو بنا کے آئے اپنے پیچھے گورنر؟ کہا ابن ابزا کو، عبد الرحمن ابن ابزا۔ من ابن ابزا، یہ ابن ابزا کون ہے؟ غیر معروف آدمی تھا۔ کہا مولم من موالینا، ہمارے غلاموں میں سے، غلام نوکروں میں سے ایک نوکر، عام آدمی غیر معروف۔ کہا اس کو ہاشمیوں پر، قریشیوں پر، سادات پر، وڈیروں پر گورنر بنا دیا؟ کہاں بنا دیا؟ کیوں بنایا ہے؟
کہا اس لیے بنایا انہو قارئ لکتاب اللہ، کتاب اللہ کا قاری ہے، وعالم بالفرائض، فرائض کے علم کا ماہر ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے گردن گرا لی، کہا اللہ کے حبیب نے سچ فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اس کتاب کے ذریعے اللہ قوموں کو عروج و عزت دیتا ہے، اور اسی کتاب کی وجہ سے اللہ قوموں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ القرآن حجت لک او علیک، قیامت کے دن قرآن یا آپ کے دفاع میں ڈھال بن کے کھڑا ہوگا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ تعلق جوڑ کے رکھو گے، قرآن تعلق جوڑ کے رکھے گا، قرآن سے تعلق توڑ کے رکھو گے، کل قیامت کے دن قرآن بھی تعلق توڑ کے رکھے گا۔ کہتے ہیں عزت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، نماز پنجگانہ کا وقت ہوتا ہے، ساری دنیا 4 فٹ پیچھے کھڑی ہوتی ہے، امام صاحب 4 فٹ آگے کھڑے ہوتے ہیں، غریب خاندان کا وہ کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہوں، ٹوپی اس کی پھٹی ہوئی ہو، بال اس کے پارا گندہ ہو، جیب اس کی خالی ہو، وڈیرے چودھری نواب چیمے چٹھے شیخ ارائیں جاٹ سارے پیچھے ہوتے ہیں، 4 فٹ غریب کا بچہ آگے کھڑا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ پروٹوکول کیا چاہیے؟ جمعے کا دن آتا ہے، ممبر کی پہلی سیڑھی بھی 12 انچ زمین سے اوپر ہوتی ہے، خطیب صاحب ٹھاٹ سے کھڑے ہوئے ہیں، خبردار کسی نے تن کا بھی پکڑا، کسی نے پتا بھی ہلایا، کسی نے اپنے کپڑوں سے بھی کھیل کود کی، اجر سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا۔ سارے یوں کر کے ہاتھ باندھ کے گردنیں گرا کے پلکیں جھکا کے جناب قال اللہ اور قال الرسول کی جناب دعوت کو سن رہے ہیں، خطیب بول رہا ہے، اس لیے خاموش ہے، ادھر ادھر دیکھ بھی نہیں رہا۔ غیر اخلاقی حرکت تو دور کی بات ہے، کوئی اخلاقی حرکت بھی اس لیے نہیں کر رہا، ساتھ والے سے بات چیت بھی اس لیے نہیں کر رہا کہ اس خطیب کی بات کو نہ سنا تو میرا اجر ضائع ہو جائے گا۔ اس سے بڑا پروٹوکول رب سے اور کیا لینا ہے؟ ہمیں سیدھا ہو کے کتاب اللہ کی طرف آنا چاہیے، سنت رسول اللہ کی طرف آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے، رب کریم ہمارے برادر مکرم قاری عبدالقادر صاحب کو، برادر مکرم قاری شفیق صاحب کو، جو الشریم اکیڈمی ہے ماشاءاللہ I8 مرکز میں وہ بھی چلا رہے ہیں، یہاں سدیس، یار یہ دیکھو یہ السدیس اور الشریم، یہ کیا دنیا میں آواز گونج رہی ہے۔ لوگ اپنے نام کے ساتھ السدیس لکھنا بھی فخر سمجھتے ہیں، الشریم لکھنا بھی فخر سمجھتے ہیں، اکیڈمیوں کے نام، کالجز کے نام، تعلیمی اداروں کے نام السدیس الشریم کس وجہ سے ہے؟ کتاب اللہ کی وجہ سے ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔